کیا آپ کے خیالات اور جذبات آپ کے اپنے قابو میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، یا یہ ارد گرد کے حالات و واقعات کے نتیجے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دماغ کا استعمال کر کے اپنے ہی دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں؟ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی دماغ کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے۔ نہ صرف مشکل کام ہے بلکہ اس بات کا بھی یقین ہونا کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے، ایک اور مشکل کام ہے۔ ایک آفاقی اصول ہے، یعنی یونیورسل لا ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ واٹ یو سو شیل یو ریپ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بونے سے پہلے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بونے سے پہلے زمین کی صفائی اور گدائی کرنا پڑتی ہے، سارا جھاڑ جھنکار صاف کرنا پڑتا ہے، پھر صاف کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈلتا ہے، پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کیڑا وغیرہ نہ لگ جائے، پھر کہیں جا کے ایک خاص ٹائم کے بعد، ایک خاص مدت کے بعد ایک اچھی فصل تیار ہوتی ہے۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ واٹ یو سو شیل یو ریپ۔ اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، اگر آپ گنا بوئیں گے تو گنا ہی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں گندم اور کاٹیں گنا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی زمین کیا ہے اور آپ اپنی زمین میں کیا بوتے ہیں۔ اگر آپ کا کہنا ہے کہ ہماری زمین یا میری زمین، ہماری زمین جو ہے وہ ہمارا دماغ یا ہمارا ذہن ہے، اور اس زمین میں ہم سوچ یا خیالات کے بیج بوتے ہیں، تو بالکل صحیح۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ سوچ یا خیالات کے بیج آپ خود بوتے ہیں، یا یہ ادھر ادھر سے ہواؤں سے اڑ کر آ جاتے ہیں اور خود بخود خضروں پودوں اور جھاڑ جھنکار کی صورت میں پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ بیج ہم خود سے نہیں بوتے، بلکہ یہ بیج باہر سے اڑ کر آ کر ہمارے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اپنی سوچ و فکر کے بیج خود بوتے ہیں، یا یہ دوسرے لوگوں کی مرہون منت ہے؟ کیا یہ دوسرے لوگ آپ کے ذہنوں میں بوتے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ و فکر ارد گرد کے حالات و واقعات کے نتیجے میں پیدا ہوتی رہتی ہے، یا حالات و واقعات آپ کی سوچ و فکر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ اپنی سوچ و فکر کے قابو میں ہیں، یا آپ کی سوچ و فکر آپ کے قابو میں ہے؟ سوچ و فکر یا خیالات پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن قدرت نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ اسکل دی ہے کہ وہ اپنی بے ترتیب سوچ و فکر کے ساتھ جینے کے بجائے اپنی سوچ و فکر کا خود انتخاب کر سکے، خود سلیکٹ کر سکے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس بات کا انتخاب کر سکے کہ اس نے اپنے ذہن میں کون سے بیج بونے ہیں۔ کیسے؟ ذہنی تربیت سے۔ اصل میں زیادہ تر لوگ اپنی ذہنی تربیت پر زور نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان میں جذباتی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، ان کی توجہ کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں رہتی، ان کے خیالات ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور یہ کولو کے بیل کی طرح بے سوچے سمجھے کام میں جتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کا دماغ یا اس کا ذہن، اس کا مائنڈ، اس بات میں کوئی فرق نہیں کر پاتا کہ اس میں کون سا بیج ڈالا جا رہا ہے۔ یہ گھاس پھوس اگانے میں بھی اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنی کہ پھل پھول اگانے میں۔ تو جناب، اب تک جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کس قسم کی فصل لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ ماضی میں زندہ رہتے ہیں یا حال میں؟ کیا آپ ہر خرابی کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں یا اپنی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کی توجہ اس بات پر ہے کہ آپ کیا نہیں چاہتے،
یا آپ کی توجہ اس بات پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ آپ زندگی میں کیا نہیں چاہتے، تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نہیں چاہتے۔ لیکن اگر آپ اپنی توجہ جو آپ چاہتے ہیں پر مرکوز کر دیں گے، تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، معذرت کے ساتھ لیکن اور آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں کچھ بھی کر لوں میرا وزن کم نہیں ہو سکتا، تو آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی سوچ کچھ یوں ہو کہ میں جسمانی طور پر بالکل فٹ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہترین اور صحت مند زندگی کے لیے فٹ رہنا بہت ضروری ہے، تو پھر آپ ایسے اقدامات کریں گے، ایسے ایکشنز دیں گے جن سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ فٹ رہنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور مثال، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو وہ کام آپ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یوں ہو کہ اگر دوسرا یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ وہ کام نہ کر سکیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو پھر قسمت خراب ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ یوں سوچیں کہ میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہی ہوگی۔ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں جو ڈائلاگ چلتا ہے، جو سیلف ٹاک ہوتی ہے آپ کی، جو کنورسیشن ہوتا ہے، وہ کس قسم کا ہے؟ کیا یہ ایک منفی ڈائلاگ ہے، مینس نیگیٹو تھاٹس ہیں، یا مثبت ہے، پازیٹو ہے؟ آپ کے دماغ میں چلنے والے خیالات آپ کے اندر جذبات و احساسات پیدا کرتے ہیں۔ نیگیٹو سوچ یا منفی سوچ ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ اسے پہلے ہی سے ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ جیت نہیں سکتا، یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے یہ محنت ہی نہیں کرتا، اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ مثبت سوچ والے، پازیٹو تھنکنگ والے جو لوگ ہیں، وہ ہر چیز کا پازیٹو پہلو دیکھتے ہیں، مثبت پہلو دیکھتے ہیں، پازیٹو ایسپیکٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ہار نہیں مانتے، انہیں اپنی جیت کا یقین ہوتا ہے۔ ان کی ساری توجہ اور سوچ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگی رہتی ہے۔ سوچ اور تواتر سوچ حقیقت میں ڈھل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے تو وہ انسان کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو انسان کے لاشعور میں ہوتا ہے۔ انسان خود اپنی پیشن گوئی بن جاتا ہے، کیونکہ انسانی لاشعور اصل حقیقت اور تصوراتی حقیقت میں، ریالٹی اور پرسپشن آف دی ریالٹی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ آج ابھی اس لمحے آپ جو کچھ بھی ہیں، جہاں اور جس مقام پر بھی ہیں، اپنی آج تک کی تعلیم و تربیت، اپنی محنت اور اپنے تجربات کی وجہ سے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت اور تجربات جو آج تک آپ نے حاصل کی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی ایک خاص انفرادی سوچ و فکر بنی ہوئی ہے۔ یہ سوچ و فکر وہ بیج ہے جس کی وجہ سے آپ کا اس دنیا اور اپنے بارے میں ایک خاص زاویہ نگاہ ہے، مینس ایک خاص پرسپشن ہے، ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ زاویہ نگاہ آپ کی اقدار، یعنی آپ کے ایمان و یقین کی بنیاد بن جاتا ہے، اور ان اقدار کا اظہار آپ کے اعمال سے ہوتا ہے، ان ویلیوز کا اظہار آپ کے اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ اعمال آپ کی ایکشن سے ہوتا ہے، یہ اعمال آپ کی عادت بن جاتے ہیں، عادات آپ کا کردار بن جاتی ہے، اور کردار آپ کی تقدیر۔ یہ ایک نہایت اہم نقطہ، اگر میں یہ کہوں کہ شخصی ترقی و کامیابی کی یہی کنجی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جس شخص نے اسے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ترقی و کامیابی کے تمام دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ سوچ بدلیں، آپ کی حقیقت بدل جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ فی امان اللہ۔